کیا وارد ہوا ہے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں؟ امام ترمذی کی ذہانت ہے کہ آخر میں یہ باب لائے۔ یقیناً پیارے پیغمبر کی شمائل پڑھ کر دل آپ کی محبت سے بھر گیا، لبریز ہو گیا، اور دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ اپنے نبی کا دیدار کب ہوگا، نبی کی زیارت کب ہوگی۔ یقیناً یہ اشتیاق بڑھ جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے آخری دور میں آپ نے فرمایا کہ اشتقنا الی اخواننا، کہ بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ تو اتنے محاسن آپ کے پڑھے ہم نے، آپ کی حیات طیبہ پڑھی ہم نے، تو یقیناً آپ سے ملنے کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ بعض اوقات صحابہ یہ سوچ کر رویا کرتے تھے کہ آج جب دل اداس ہوتے ہیں تو جا کر نبی علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں، ثم اذکر موتی و موت، اور پھر یاد آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا ہم نے بھی مرنا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر بھی انتقال فرما جائیں گے، پھر آپ کی زیارت کہاں نصیب ہوگی، کہاں آپ کو دیکھیں گے۔ اگر قیامت کے دن ہمیں کامیابی مل بھی گئی تو جنت کے کسی معمولی درجے پر ہوں گے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر اعلیٰ علیین میں، سب سے اونچے درجات میں، تو کب آپ کو دیکھنا ممکن ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام سے اس بات کا ذکر بھی کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تسلی دی، المرء مع من احب، اور من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا، کہ جس سے تم دنیا میں محبت کرو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کی آیت جو اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رفاقت دے گا، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی۔ تو یقیناً اطاعت پر یہ صلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا کہ یقیناً اشتیاق پیدا ہوگا، خواہش پیدا ہوگی اللہ کے پیارے پیغمبر کے دیدار کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار بھی عطا فرما دے اور اپنے پیغمبر کا دیدار بھی عطا فرما دے۔ لیکن ایک صورت موجود ہے اور وہ ہے خواب میں آپ کا دیدار، جو کہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری صورت دھار کر، میری صورت کا مثل بنا کر نہیں آ سکتا، میری صورت نہیں دھار سکتا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس کا خواب حق ہے۔ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ صحابہ اگر خواب میں دیکھیں آپ کو، وہ تو پہچان جائیں گے کیونکہ صحابہ نے آپ کا چہرہ دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ لیکن خواب میں دیکھنا صحابہ کے لیے بھی اور بعد کے دور کے لوگوں کے لیے بھی حق ہے۔ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا، تابعی تھا، جس کو پیغمبر علیہ السلام کے دیدار کا جو شرف تھا وہ نہیں ملا تھا۔ آگرہ کہتے رات میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا خواب میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ اب کیا حکم اس خواب کا؟ فرمایا کہ انعت، نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان، تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا، آپ کا چہرہ، آپ کے سر کے بال، آپ کی داڑھی، آپ کی مونچھیں اور آپ کا قد، جو خواب میں دیکھا وہ سارا بتایا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر تم نبی علیہ السلام کو اپنے چہرے کی نگاہوں سے زندگی میں دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ آپ کا حلیہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ تم نے واقعی اللہ کے پیغمبر کو دیکھا۔ مانا اگر صحابی خواب دیکھے وہ تو پہچان جائے گا اللہ کے نبی کا چہرہ، لیکن غیر صحابی دیکھے تو کتب حدیث میں محدثین نے جو صحیح حدیثوں کے ذریعے آپ کا حلیہ بیان کیا، آپ کے خطوط اور نقوش بیان کیے، ان پر پیش کرے اپنے خواب کو کہ جو میں نے خواب میں چہرہ دیکھا وہ آپ کے حلیے پر منطبق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر منطبق ہو رہا ہے تو وہ خواب سچا ہے۔ محدثین، بہت سے محدثین، امام بخاری کے کئی واقعات ہیں، بہت سے محدثین کے کئی واقعات ہیں خواب میں دیکھنا، اور محدثین کے نزدیک آپ کے چہرے کے نقوش اور آپ کی شکل و صورت مستحضر تھی احادیث کی روشنی میں۔ تو اس لیے یہ بات اب اسی خلاصے کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے کہ صحابی چونکہ پہچانتا ہے اس کا خواب تو حق ہے، غیر صحابی دیکھے تو جو اس نے حلیہ آپ کا دیکھا اسے کتب حدیث پر پیش کرے، جو آپ کا حلیہ بیان ہوا ہے اس سے اگر وہ ملتا ہے تو اس کا خواب سچا ہے۔ شیطان آپ کی شکل نہیں دھار سکتا لیکن کسی اور کی شکل میں آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں۔
لیکن امت کے جو خرافی لوگ ہیں انہوں نے اس دروازے کو کھول دیا. ہر ایرے غیرے کہتے ہم نے خواب میں دیکھا, دیدار ہوا, اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے, فلاں کو یہ تلقین کر رہے تھے. کوئی چیز نہیں, یہ خواب شیطانی خواب ہے, رحمانی خواب نہیں ہے, یہ شیطانی خواب ہے. کیوں؟ دین مکمل ہو چکا ہے. مکمل دین ہونے کے بعد کسی خواب کے ذریعے نبی علیہ السلام کوئی نئی چیز بیان نہیں کر سکتے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو تکمیل دین کا دعویٰ ہے وہ جھوٹا ثابت ہوگا, وہ خبر جھوٹی ثابت ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم, اگر دین مکمل ہو چکا تو خواب کے ذریعے یہ نئی چیز کیوں دی گئی, نیا شوشہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے یہ لوگ اس راستے سے جھوٹے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسے کسی خواب پر توجہ نہ دی جائے, بلکہ کتاب و سنت ہی ہمارے لیے اصل ہے اور دلیل اور حجت ہے. اللہ پاک اسی کے ساتھ انہی کے ساتھ قائم رہنے کی اور منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.